بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد بھائی، ہم نے جیسے کہ پہلے بھی اس پر گفتگو کی، ابھی احادیث سے متواتر کے ہم نے حکم دکھائے اور دیگر چند روایات کو ہم نے پڑھا۔ یہاں پر میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مولوی اسحاق صاحب کی ایک ویڈیو ہے انٹرنیٹ پر، ان سے سوال ہوتا ہے کہ جو تشیع ہیں وہ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، اور اہل سنت ظاہر اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے صحیح کون ہے؟ تو مولوی اسحاق صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر تو تشیع میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ پردہ غیبت میں ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے یا قرآن کے خلاف ہے۔ یہ میں تشریحاتی کلمات کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو مان ہی رہے ہیں نا آخر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ مولوی اسحاق صاحب کہتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تشیع میں یہ چیز ثابت نہیں ہے ان کے ہاں، یعنی تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ وہ جو ایک کہانی بیان کرتے ہیں، یہ مولوی اسحاق صاحب کے لفظ ہے کہ وہ جو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس میں چونکہ راوی مجہول ہیں، اس لیے یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں واقعہ ثابت نہیں ہے ولادت کا۔ لیکن اگر ان کے ہاں ثابت ہو جائے اور وہ غیبت کا کانسیپٹ رکھے تو اس میں کوئی تعجب کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں بندہ زیادہ شور شرابہ کرے کہ بھئی ایسا کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی اسلام کے کوئی بنیادی جو اصول ہیں، نظریات ہیں، ان کے خلاف نہیں ہے، ان کے متصادم نہیں ہے۔ سویڈن سے کاشان پوچھتے ہیں، مولانا صاحب شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے ہاں اس بات پہ اختلاف ہے، ایک کہتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے اور وہ بعد غائب ہو گئے اور پھر انشاءاللہ وہ آئیں گے، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے، قیامت کے نزدیک جا کر ہی پیدا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ کی تحقیق کی کیا رائے ہے کہ دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ یہ دونوں باتیں جو ہیں ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں جو آدمی کو کافر بنائے۔ اگر پیدا ہو گئے اور اللہ نے انہیں لمبی عمر دی ہے تو کوئی نہیں، ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے بھی پہلے کے ہیں، وہ زندہ ہیں، آئیں گے۔ اس لیے امام مہدی بھی اگر پیدا ہو گئے اور وہ زندہ ہیں، لمبی عمر انہیں، تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں، مگر اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں۔ شیعہ حضرات کی کتابیں دیکھیں، اس کی سندیں دیکھیں، کچی باتیں لکھتے ہیں کہ امام جو ہے نا آخری حسن عسکری علیہ السلام، ان کے ہاں نرگس ان کی بیوی تھی، کوئی حمل کے آثار نہیں نظر آئے۔ جس دن امام کی پیدائش کہتے ہیں مہدی، انہوں نے اس کی اپنی بہن کو بلایا، امام کی پھپھی کو، ساری رات رہی گھر میں، کچھ نہیں۔ جب فجر ہونے کا وقت قریب آیا تو نرگس کا پیٹ پھولا، پھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ ایک افسانہ جو کتابوں میں لکھتے ہیں، سند کمزور، یہ خود مانتے مجہول، کوئی ثبوت دے دے نا تاریخی کی پیدا ہوا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ لمبی عمر دے سکتا، اہل سنت کی بات ہی ٹھیک ہے، قریب قیامت کے نا پیدا ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ جی، اب جو مولوی اسحاق صاحب نے کہا کہ تشیع میں یہ ثابت نہیں ہے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور غیبت، ہم نے ابھی چند روایات آپ کے سامنے پڑھی، جی بالکل صحیح روایات تھیں، اس میں موجود ہے کہ امام حسن عسکری السلام کے بیٹے ہیں، تو جب امام حسن عسکری السلام کے بیٹے ہیں تو ولادت ہو چکی ہے نا، ظاہر امام حسن عسکری السلام اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے بیٹے ان کی زندگی میں ہی ولادت ہوگی نا۔ غیبت کے بارے میں بھی ہم نے روایات پڑھ لی، تو روایات تو ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے شروع میں جو پہلے نشست کی تھی تو اس میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے توثیق فرمائی ہے دو راویوں کی، اچھا، جسے ہم جو نوابین اربع میں سے جو پہلے نائب ہیں امام علیہ السلام کے اور ان کے بیٹے جو دوسرے نائب ہیں، تو جو پہلے نائب ہیں انہوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا، میں نے الکافی سے روایت پڑھی تھی پہلے، اب میں ان کے بیٹے کی روایت پڑھ رہا ہوں، یعنی دوسرے آدمی کی روایت پڑھ رہا ہوں جو کہے گا کہ میں نے امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ وہ آدمی ہے جو کہہ رہا ہے میں نے دیکھا، کہ جس کو امام حسن عسکری علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ثقہ ہے۔ یہ ہم روایت اصول کافی میں پڑھ چکے ہیں پہلے، میں اس روایت کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یہ میرے سامنے ہے کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ سند اس کی بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط سند ہے۔ اچھا، محمد ابن عثمان عمری سے کہا
کہ میں تم سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال پوچھا تھا. ایک شخص ان سے سوال پوچھ رہا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 260 میں ہے کہ میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کہ کیوں کر زندہ کرے گا تو مردوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو یقین نہیں کیا؟ تو کہا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو. راوی کہتا ہے کہ پس آپ مجھے بتائیے، یعنی محمد ابن عثمان العمری، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے صاحب الزمان علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ یہ غیبت صغرا کی بات ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، اور ان کی گردن ایسی ہے، اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا. عابد بھائی، یہ بہت ہی مضبوط سند کے ساتھ روایت ہے جی. اور اس میں جو کہہ رہے ہیں محمد بن عثمان عمری، جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کو دیکھا ہے، یہ وہ ہیں جن کی توثیق حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے کی ہے. اور یہ روایت ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں تکرار سے بچنے کے لیے وہ روایت نہیں پڑھ رہا. میں نے الکافی سے وہ روایت پڑھی تھی، اور بہت ہی مضبوط سند کی روایت ہے. امام علیہ السلام نے اس بندے کی توثیق کی، اور یہ فرما رہے ہیں میں نے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کو دیکھا ہے. تو بتائیے کہ جب انہوں نے دیکھا ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ابھی ولادت ثابت نہیں ہوئی ہے؟ یعنی ایسا سکہ آدمی جس کی خود امام توثیق کریں جی، اس کی مضبوط سند سے روایت آ جائے کہ میں نے دیکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں ولادت ثابت نہیں ہوئی. اب عابد بھائی، یہاں میں اختصار کے ساتھ ایک بات کروں گا کہ مولوی اسحاق صاحب کے اگر آپ لیکچر سنیں گے، امامت کے لیکچر ہیں یا دیگر عنوان میں، انہوں نے جب مکتب اہل بیت کی روایات کو پڑھا ہے تو انہوں نے جب ان کی اسناد پر بحث کی ہے کہ یہ سندیں ضعیف ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب کا ہمیشہ حوالہ دیا ہے جو علم رجال پر لکھی گئی ہے کتاب، اور وہ یہ کتاب میرے سامنے ہے. اس کا نام ہے تنقیح المقال فی احوال الرجال. اچھا. تنقیح المقال کا انہوں نے حوالہ دیا، امام مامکانی کی کتاب ہے. یہ نتائج التنقیح ہے، یعنی اسی کا وہ حوالہ دیتے تھے. اس میں ہر راوی کے ساتھ اختصار کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، مجہول ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، حسن الحدیث ہے یا اس کی کیا کیفیت ہے. تو ہمیشہ مولوی اسحاق صاحب نے اس کتاب کا حوالہ دے کر تشیع کی جب روایات پڑھی ہیں تو ان کی اسناد پر بحث کی ہے کہ وہ اسناد صحیح ہیں یا ضعیف ہیں. اب یہی کتاب میرے سامنے ہے. اب میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور اس کے جو رجال ہیں ہم اسی کتاب کہ جو مولوی اسحاق صاحب ہمیشہ پیش کرتے تھے، جو ان کے پیش نظر رہتی تھی، اسی کتاب سے ہم ان رجال کو دیکھتے ہیں کہ ان رجال کی حیثیت کیا ہے، اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ روایت کیا ہے. عابد بھائی، یہ میرے سامنے کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ. جی. امام مہدی علیہ السلام کا ہی ہم ابھی وہ ٹاپک لے کر چل رہے ہیں. اب ہم اس میں سے ایک روایت پڑھنے لگے ہیں. پہلے ہم اس کی سند پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی سند امام مامکانی کے منہج پر کیسے ہے. یعنی امام مامکانی کا منہج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مولوی اسحاق صاحب نے جب بھی تشیع کی روایات پڑھی ہیں تو اس پہ جب بھی رجال پر گفتگو کی ہے تو انہوں نے امام مامکانی کا حوالہ دیا، تنقیح المقال کا حوالہ دیا. ان کے امامت کے لیکچر سن لیجئے. یہ ہے جناب اس کا پہلا راوی، دوسرا راوی، تیسرا راوی، چوتھا راوی. ٹوٹل اس میں 4 راوی ہیں شیخ صدوق سے اوپر. پہلا راوی ہے اس روایت میں محمد بن علی ماجلوی. آپ اس کو کلوز اپ کر لیں تاکہ یہ چاروں نام آ جائیں، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان ناموں کو اپنے پاس لکھ لیں تاکہ ہم ایک ایک راوی پر جب گفتگو کریں تو وہ ان ناموں کو وہاں پر جا کر چیک کر سکیں کہ ٹوٹل اس روایت کی سند میں 4 راوی ہیں. یہ جو چوتھا طبقہ ہے اس میں 3 راوی ہیں، تو اس میں سے میں ایک کی توثیق ابھی یہاں پر پیش کروں گا. 4 راوی ہیں اس روایت کے. متن ہم اس کا انشاءاللہ پڑھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے عنوان میں. اس کا پہلا راوی ہے محمد بن علی ماجلوی. یہ وہی کتاب ہے تنقیح المقال جس کا میں نے آپ سے گزارش کی کہ مولوی اسحاق صاحب ہمیشہ جب تشیع کی روایت پر بحث کرتے تھے تو اس کتاب سے وہ حوالہ دیا کرتے تھے کہ آیا اس کے راوی ثقہ ہیں روایت کے یا اس کے راوی ضعیف ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی اسحاق صاحب نے کیا اس روایت کو دیکھ کر
کیا اس کتاب سے اس کی تصدیق و تائید کی؟ جب امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام پر وہ لیکچر دے رہے تھے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان کی تحقیق کیسی تھی، کتنی تحقیق تھی۔ اس میں رقم نمبر ہے 11138، محمد بن علی ماجلوی القمی ثقۃ علی الاقوا۔ امام مامکانی لکھتے ہیں یہ اس روایت کا پہلا راوی ہے جسے میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، محمد بن علی بن ماجلوی۔ امام مامکانی فرماتے ہیں ثقۃ، کہ یہ راوی ثقہ ہے، مختار قول میں یہ راوی ثقہ ہے۔ امام مامکانی فرماتے ہیں یہ اس روایت کا پہلا راوی ہے جس سے شیخ صدوق روایت نقل کر رہے ہیں۔ یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا شیخ ہے جی۔ اس روایت میں دوسرا راوی ہے محمد بن یحییٰ عطار، یہی تنقیح المقال ہے۔ اس میں رقم نمبر ہے 11501، محمد بن یحییٰ ابو جعفر العطار الاشعری القمی ثقۃ۔ امام مامکانی فرماتے ہیں کہ محمد بن یحییٰ ابو جعفر اشعری القمی یہ راوی ثقہ ہے۔ یہ اس روایت کا دوسرا راوی ہے جو ہم سند ابھی بیان کر رہے ہیں، اور تنقیح المقال سے حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ جب بھی مولوی اسحاق صاحب شیعہ روایات کو بیان کرتے تھے تو وہ ہمیشہ تنقیح المقال کو، اسی نتائج تنقیح کو بطور دلیل پیش کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے عنوان میں جب مولوی اسحاق صاحب نے اپنی تحقیق پیش کی ہے تو تنقیح المقال سے کس طرح روایتوں کو جانچا اور پرکھا ہے۔ تیسرا راوی ہے جعفر ابن محمد بن مالک فزاری، یہی تنقیح المقال ہے۔ اس میں رقم نمبر ہے 1870، جعفر ابن محمد بن مالک بن عیسیٰ بن صابور الفزاری ثقۃ علی الاقوا۔ امام مامکانی فرماتے ہیں کہ جعفر ابن محمد بن مالک بن صابور الفزاری ثقہ راوی ہے۔ یہ اس روایت کا تیسرا راوی ہے۔ ہو گیا۔ ٹوٹل اس روایت پہ 4 راوی ہیں۔ ہم تنقیح المقال سے ایک ایک راوی کو آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ مولوی اسحاق صاحب اسی کتاب سے شیعہ روایات کے راویوں کو پرکھا کرتے تھے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی دیانت سے انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے عنوان میں روایتوں کو پرکھا ہے۔ چوتھا اس میں راوی ہے محمد بن عثمان عمری۔ ظاہر اس کی توثیق کی ضرورت اس لیے نہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کی توثیق کی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تنقیح المقال ہے، رقم نمبر ہے 11051، محمد بن عثمان بن سعید العمری الاسدی الکوفی فوق الوثاقہ، کہ یہ راوی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ گفتگو بھی جو کی جائے کہ یہ ثقہ ہے، یہ اس سے کہیں بلند ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ ثقہ راوی ہے۔ یعنی اتنا بلند پائے کا یہ آدمی ہے، امام آخر الزمان علیہ السلام کے یہ نائب ہیں، نائب دوئم ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں کہ ان کے بارے میں ہم جیسے لوگ یہ کہیں کہ یہ ثقہ تھے یا ثقہ نہیں تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے باقاعدہ ان کی توثیق فرمائی ہے۔ یہ 4 راوی تنقیح المقال سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ ثقہ ہیں، اور یہ 4 ہی اس روایت کے راوی۔ اب اس روایت کے لفظ کیا ہیں ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ محمد بن عثمان عمری نے فرمایا کہ ہم 40 افراد ایک ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 40 افراد۔ آپ نے اپنا فرزند ہمیں دکھایا اور فرمایا کہ یہ میرے بعد تمہارا امام اور تم لوگوں پر میرا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرو اور میرے بعد دین میں تفرقہ نہ ڈالنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کے بعد تم لوگ اس کو نہ دیکھو گے
ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے چند دنوں کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ یہ جو اوپر والے میں نے 3 لائنیں کی ہیں، یہ والی روایت ہے، اوپر والی 3 لائنیں۔ محمد بن عثمان العمری فرماتے ہیں کہ 40 ہم لوگ افراد تھے جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام نے اپنا بیٹا ہمیں دکھایا، ان کی اولاد تھی، ان کا بیٹا تھا، اور فرمایا میرے بعد یہ تمہارا امام ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، میرے بعد تم لوگ اختلافات کا شکار نہ ہو جانا، تم لوگ اس کو نہیں دیکھو گے، یعنی یہ پردہ غیبت میں چلے جائیں گے۔ عابد بھائی، امام حسن عسکری علیہ السلام 40 افراد کو امام مہدی آخر الزمان جو ان کے فرزند وہ دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ امام ہے میرے بعد، میرا یہ خلیفہ ہے، اور یہ اب غیبت میں چلا جائے گا۔ مولوی اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر شیعہ میں یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جی بالکل، یہ تو اب آپ نے بہت ہی تفصیلی طور پہ سب چیزیں بتا دی ہیں۔ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام دکھا رہے ہیں 40 افراد کو اپنا فرزند، اور کہہ رہے ہیں یہ امام ہے، یہ پردہ غیبت میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بیٹا ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، ان کا تو بیٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ میں نے سند تنقیح المقال سے اس لیے آپ کو دکھائی کہ مولوی اسحاق صاحب تنقیح المقال سے ہی بحث کیا کرتے تھے، انہی کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ مولوی اسحاق صاحب کا اصل مطالعہ تھا کہ جو کتابیں مستقل طور پر اس عنوان میں لکھی گئی ہیں، یہ کمال الدین ہے شیخ صدوق کی، غیبت نعمانی ہے، غیبت توسی ہے، الکافی کتاب ہے۔ اگر مولوی اسحاق صاحب نے صرف ان کتابوں کو پڑھ لیا ہوتا، دیگر کتابوں کو نہ پڑھتے، صرف ان کتابوں کو پڑھ لیتے، تو مولوی اسحاق صاحب کبھی بھی یہ نہ کہہ سکتے کہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ولادت شیعوں کے ہاں صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے، ان کے راوی وہاں پر مجہول ہیں۔ یہ قطعاً یہ جو انہوں نے فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کی طرف رجوع کیا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کسی ایک روایت کو دیکھا، ان کو لگا یہ ضعیف ہے، تو انہوں نے کہا شاید بس ایک ہی ہوگی، اور یہی ضعیف ہو گئی ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں الحمدللہ بے شک حدیث متواتر موجود ہے۔ ہم نے ابھی ثابت کیا پہلے کہ ہمارے پاس جو غیبت کی حدیثیں ہیں، ولادت کی حدیثیں ہیں، یہ اخبار احاد نہیں ہیں، اخبار متواترہ ہیں، اور ہمارے محدثین نے یہ بتایا ہے اخبار متواترہ ہیں۔ پھر ہم نے مستقل انہوں نے جب کتابیں لکھی تو ان روایتوں کو وہاں جمع بھی کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں صحیح اسناد کے ساتھ متواتر روایات میں بے شک قرآن سے اخذ کیے گئے اصول کے تحت، اور وہ روایات جو شیعہ سنی میں متفق علیہ ہیں، ان کے تحت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ولادت بھی ثابت ہے، غیبت بھی ثابت ہے، اور ان کی غیبت کا جو فائدہ ہے، میں بس ایک فرمان یہاں پر مولا علی علیہ السلام کی زبان سے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے کتاب ہے خصال، صرف ایک فرمان میں یہاں مختصر طور پہ نقل کروں گا کہ امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے الخصال، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے ہم سے آغاز خلقت فرمایا۔ طویل روایت ہے، میں صرف اس کا ایک حصہ پڑھ رہا ہوں۔ اور ہم ہی پر اختتام ہوگا، ہمارے تمسک سے اور سبب سے گناہ بخشے جاتے ہیں اور نوشتہ تقدیر لکھا جاتا ہے۔ زمانے کی سختیاں ہمارے توسل سے آسان ہوتی ہیں، ہماری برکت سے پانی برستا ہے۔ ہوشیار رہو، فریب میں نہ آؤ۔ جب ہماری نسل سے قائم آل محمد عجل اللہ شریف کا ظہور کا زمانہ حکومت ہوگا تو خدا کی رحمتوں کی بارش ہوگی، زمین سبزہ زار ہو جائے گی، لوگوں کے دل کینے سے پاک ہو جائیں گے، درندے کسی کو اذیت نہ دیں گے۔ اگر ایک عورت عراق سے شام تک سفر کرے تو سبزے ہی سبزے پر پورا سفر تمام ہو جائے گا، کوئی اس کے مال و زر کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام علیہ السلام کے وجود کا
ایک تکوینی فائدہ مولا علی علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہم پر کرم نوازیاں ہوتی ہیں، آسمان اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، زمین اپنے خزانے اگلتی ہے، ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ہم سے بلیات دور ہوتی ہیں، خداوند کریم ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا امام کے وجود کا ایک فائدہ یہ ہے، چاہے وہ امام ظاہر ہو چاہے وہ امام پوشیدہ ہو، کہ ان کی وجہ سے زمین اپنے محور پر قائم ہوتی ہے، اور یہ واسطہ فیض الہیہ ہیں۔ ہم نے اس پر دیگر بھی روایات دیکھیں، لہٰذا امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، اور ان کا یہ فائدہ ہمارے لیے کافی ہے کہ اس وقت ہم زمین پر موجود ہیں، ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا ہم پر کرم نوازی فرما رہا ہے۔ لہٰذا مولوی اسحاق صاحب کا یہ کہنا کہ امام علیہ السلام کی ولادت ثابت نہیں ہے، ان کی کم علمی پر دلالت کرتا ہے۔ ان کے متبعین کو چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق کو وسعت دیں، اور جب کسی مکتب فکر کے بارے میں آپ گفتگو کریں تو آپ مقدمہ وہ پیش کریں جو ان کا مقدمہ ہے، اس میں آپ ان پر تہمت نہ لگائیں، اس میں آپ اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا نہ کریں۔ دیانت داری کے ساتھ ان کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کریں۔ اگر وہ مقدمہ آپ نے قبول کرنا ہے بے شک قبول کریں، رد کرنا چاہتے ہیں رد کریں، لیکن ان کا مقدمہ بیان کرنے میں خیانت نہ کریں، کسی مذہب پر تہمت نہ لگائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے۔ امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کا ظہور فرمائے، اور وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں جیسے یہ ظلم سے بھر چکی ہے، اور اللہ پاک ہمیں ان کے انصار میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔